سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو فقہی احکام میں سے رکھ رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم خود حفظ کر رہے تھے تو ہمارے اساتذہ کے پاس ایک ٹیم آئی، جوڑا آیا، ان کی شادی کو 15 سال ہو چکے تھے اور انہیں غسل کرنے کا شرعی طریقہ نہیں پتہ تھا، جس کی وجہ سے انہیں 15 سال کی اپنی نمازیں لوٹانی پڑیں، روزے لوٹانے پڑے، بڑے مسائل ان کے لیے پیدا ہوئے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور اپنی نسلوں تک اس چیز کو پہنچائیں تاکہ وہ اپنی زندگی اچھی گزار سکیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ غسل کی 3-4 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک غسل جو ہے یہ فرض قسم ہے، وہ 6 قسم کے غسل بنتے ہیں، ان پر پھر کسی وقت بحث کریں گے۔ دوسرا سنت غسل ہے، وہ 4 قسم کے بنتے ہیں، یعنی جمعے کے دن غسل کرنا یہ مسنون ہے، دونوں عیدوں میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں غسل کرنا یہ بھی مسنون ہے۔ اگر آپ حج کا احرام باندھتے ہیں تو اس کے لیے آپ غسل کرتے ہیں، یہ بھی مسنون ہے۔ عرفات کے میدان میں وقوف کے لیے اگر غسل کیا جائے تو یہ بھی مسنون ہے۔ تیسری قسم اس میں مستحب کی ہے، وہ بہت سارے ہوتے ہیں، جیسے شب برات، لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کو غسل کرنا، عرفہ کی رات کو غسل کرنا، سورج گرہن ہو جائے، چاند گرہن ہو جائے غسل کرنا، نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے بارشیں نہیں ہو رہی تو جا رہے ہیں تو اس کے لیے غسل کرنا۔ اگر آپ نے میت کو غسل دیا ہے اور اس کے بعد آپ غسل کرتے ہیں تو یہ سب مستحب غسل ہیں۔ ایک قسم اس کی مکروہ ہے، یعنی بہت زیادہ پانی بہا دیا غسل میں، سطر کھلا تھا اور آپ نے گفتگو کی، سنت کے خلاف آپ نے غسل کیا، یہ سب اس کے مکروہات میں سے آتے ہیں۔ غسل کا مطلب ہے پانی بہانا، اور جیسے میں نے پہلے بات کی کہ شریعت نے پانی بہانے کا ایک خاص طریقہ بیان کیا ہے۔ اب ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے جسم پر ایک مرتبہ ایسے پانی بہانا کہ بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ ہو۔ غسل میں 5 سنتوں کی ہم نے رعایت کرنی ہے۔ نمبر 1 دونوں ہاتھ کلائی تک ہم نے دھونے ہیں اور استنجا کرنا ہے۔ جسم پر اگر کوئی نجاست لگی ہے تو اسے دھو لینا ہے۔ ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا ہے، اور اگر پہلے وضو کر لیں تو وہ بھی اس کی سنتوں میں سے آئے گا۔ تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا، یہ بھی سنت ہے کہ 3 مرتبہ پورے جسم پر پانی بہایا جائے۔ تو جتنا ہم اس کو سمجھیں گے، کیونکہ طہارت یہ شطر الایمان بھی ہے، اور حدیث میں ایک میں دوسری میں فرمایا نصف الایمان، یہ آدھا ایمان ہے، اس لیے جتنا ہم پاک اور صاف رہتے ہیں اتنا ہم فرشتوں کے قریب ہوتے ہیں، جتنا ناپاک اور گندے ہوتے ہیں شیاطین کے قریب ہوتے ہیں۔ اس لیے جب ہم پاکیزہ رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں روحانیت بھی ملے گی، رحمتیں بھی نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔